بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد فیصل مسجد کے باہر سے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا جرم غربت ہے۔ اس شخص کو گرفتار کر کے اس کیس کا فیصلہ صرف ایک دن میں ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس شخص کو 3 ماہ قید بامشقت اور 5 لاکھ روپیہ جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ شخص جرمانہ ادا نہیں کرتا تو اس کی سزا مزید 1 ماہ بڑھا دی جائے، یعنی پھر اس کو 4 ماہ بامشقت کر دیا جائے۔ اس شخص کا نام فرمان اللہ ہے، جو 5 بچوں کا والد ہے، جن میں سے 4 بچے جو ہیں وہ جسمانی طور پر معذور ہیں، اور جن کی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ شخص ایک چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی ریڑھی پر فیصل مسجد کے باہر سردیوں میں چھلیاں بیچتا ہے، جبکہ گرمیوں میں وہ اسی ریڑھی پر کلفیاں بیچتا ہے۔ اس کے 4 معذور بچوں کی ادویات کا ماہانہ خرچہ 8,000 روپے ہے، اور یہ تمام خرچہ وہ شخص اسی ریڑھی پر کلفیاں اور یہ چھلیاں بیچ کر کماتا ہے اور ان کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ شخص اتنا غریب ہے کہ یہ اس شخص کے پاس اپنا کیس لڑنے کے لیے جو وکیل کروانا تھا اس کے پیسے بھی نہیں تھے، لہٰذا اسے سنے بغیر ہی اس کو 3 ماہ کی قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ اس شخص کا تعلق 4 سدہ سے ہے، جو بچپن میں ہی روزی کمانے کی غرض سے اسلام آباد آیا تھا اور پھر یہاں ہی رہنے لگا۔ وہ اسلام آباد کے ایک علاقے لیترا میں رہتا ہے، جو ایک کچے مکانوں میں مقید علاقہ ہے۔ وہاں یہ 2 کمروں کے ایک کچے اور ٹوٹے پھوٹے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا، پر آج کل یہ وہاں نہیں رہ رہا، کیونکہ آج کل اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ اڈیالہ جیل ہے۔ اب جیل میں سزا کاٹنے والے اس غریب شخص کے 4 بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ 4 بچے جو معذور ہیں اور ان کی ادویات کا خرچہ جو ہے وہ کون اٹھائے گا؟ ان بچوں کی روٹی کون پوری کرے گا؟ سزا سنانے والے جج نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے بچوں کا، اس کی بیوی کا کیا ہوگا، اور وہ کیسے زندگی یہ 3 ماہ 4 ماہ اپنا گزارا وہ کیسے کریں گے، اور فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ کرنے والے جج کے مطابق اس شخص فرمان اللہ کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اس کو 3 ماہ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سزا ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے اس ملک پاکستان میں جو قانون ہے وہ صرف غریب پر ہی چلتا ہے، اور امیر اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس قانون سے بچ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس فیصل مسجد کی حدود کی خلاف ورزی بہت سے لوگوں نے کی ہے، مثلا کئی ٹک ٹاکر ہیں، کئی ایسی فلمیں ہیں جن کے گانے وہاں پہ بنائے گئے، کئی ٹک ٹاکر ہیں جو اپنی ویڈیوز وہاں پہ بناتے ہیں۔ ان سے کبھی کسی نے کچھ نہیں پوچھا، کبھی کسی نے نہیں ان پر کوئی جرم عائد کیا اور ان کو کوئی سزا ہوئی۔ اسی طرح آپ کے معاشرے میں کتنے ہی ایسا جو ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، جنہوں نے 2 نمبر کا پیسہ بنایا، لوٹ مار کی، جن کے کیسز سالوں سے عدالتوں میں چل رہے ہیں اور ان کا فیصلہ آج تک نہیں ہو رہا، لیکن اس غریب ریڑھی والے کا فیصلہ ایک دن میں ہی جج نے سنا دیا۔ یہ بڑی ہی تشویشناک اور خطرناک بات ہے ہماری قوم کے لیے، اور ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے عدلیہ پر کہ وہ غریب کا فیصلہ تو ایک دن میں کر دیتے ہیں، لیکن جو امیر ہیں اور پرزور ہیں، جن کا یہاں پہ تعلق ہے، واسطہ ہے، وہ لوگ کیوں بچ جاتے ہیں؟ کیوں سب کے لیے یہ قانون ایک جیسا نہیں ہے کہ ہر کسی کا فیصلہ کیوں 1-2 دن میں نہیں ہوتا، جس طرح اس غریب ریڑھی والے کا ہو گیا؟ ہمیں چاہیے کہ ہماری عدلیہ کو جس طرح اس غریب ریڑھی والے کا فیصلہ ایک دن میں کیا ہے، اسی طرح یہ امیروں کے یا جو مافیا ہیں ان کے فیصلے بھی اگر یہ ایک دن میں کرتے رہیں تو پاکستان کا نظام بالکل ٹھیک ہو جائے، لیکن ایسا ہونا ناممکن سی بات لگتی ہے، کیونکہ یہ قانون لگتا ہے صرف غریب کے لیے ہی بنا ہے اور امیر اس سے بالا تر ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ قانون ایک جیسا کر دے، تاکہ ہمارا ملک پاکستان بھی دوسرے ملکوں کی طرح پرسکون اور ایک امن کا گہوارہ بن جائے۔ آپ سے بھی التجا ہے کہ دعا کریں کہ اس ریڑھی والے کے بچوں اور بیوی کو اللہ کوئی وسیلہ بنا دے، تاکہ ان کی روزی روٹی چلتی رہے اور ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔